امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد اسلام آباد دنیا کی توجہ کا مرکز۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات کل اور پرسوں اسلام آباد میں ہوں گے۔ مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جارڈ کشنر کریں گے۔ ایران کی جانب سے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالباف مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ ایران مذاکرات کے مقام کا دورہ۔ اسپیکر ایرانی پارلیمان باقر قالباف نے کہا ہے کہ بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کی جا چکی۔ لبنان پر حملے اور ایران کی فضائی حدود میں ڈرون کی دراندازی کی گئی۔ ایران کے یورینیم افزودگی حق کی نفی کی گئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ صرف 3 نکات پر اختلاف ہونا اچھی بات ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات پر امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران چاہتا ہے کہ معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا انتخاب ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو فرانس کے صدر میکرون کا ٹیلی فون۔ صدر میکرون کا اسلام آباد میں امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق فرانسیسی صدر کی جنگ بندی فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں ثالثی کی کوششوں پر مبارکباد۔ وزیر اعظم کا صدر میکرون کی پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر حمایت کا اظہار۔ کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جاری جارحیت پر اظہار تشویش۔ خطے میں امن کی بحالی کے لیے تشدد اور خونریزی کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کی کوششوں کی حمایت پر برطانوی وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان کی خطے میں قیام امن کے لیے مخلصانہ کاوشیں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم نے برطانیہ سمیت دوست ممالک کے ساتھ مل کر پائیدار امن کے لیے کام کرنے کا عزم بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ فریقین کا لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی میں عارضی جنگ بندی کے مکمل نفاذ کی اہمیت پر زور۔ امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں پر یورپی یونین کا حمایت کا اعادہ۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ اماراتی صدر سے ملاقات میں ایران جنگ سے متعلق مذاکرات اور آبنائے ہرمز پر بات چیت کا امکان۔ سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا حل تلاش کرنے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ ایران کا آبنائے ہرمز کو تاوان کے لیے استعمال کرنا قابل قبول نہیں۔ اس سے قابل برطانوی وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے، خطے کی سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عالمی رہنماؤں کا جنگ بندی کو لبنان تک بڑھانے کا مطالبہ۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف نے کہا کہ اسرائیل کا اپنے دفاع کے حق میں اتنی بڑی تباہی کا جواز نہیں بنتا۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ کا بھی جنگ بندی میں فوری طور پر لبنان کو شامل کرنے کا مطالبہ۔ اطالوی وزیر اعظم کی مشرق وسطی میں جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی شدید مذمت۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جب ضروری ہوا لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ امریکی حملے میں شہید ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا چہلم۔ ہزاروں ایرانی تہران کی سڑکوں پر نکل آئے۔ تہران میں آرمینین چرچ میں خامنئی کے چہلم کی تقریب۔ میرپور خاص کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن کے گھر سے لڑکی کی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کے جسم پر گولی کا نشان ہے۔ پوسٹ مارٹم کرا لیا گیا۔ موبائل فون تحویل میں لے کر تفتیش کا آغاز۔ متوفیہ کی بہن کا کہنا ہے کہ اس کی بہن کو نجی میڈیکل کالج میں کچھ پروفیسرز اور طلباء کی جانب سے ہراسانی کا سامنا تھا۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات کل سے شروع ہوں گے۔ بورڈ کی جانب سے تاحال امتحانی مراکز میں رد و بدل کا سلسلہ جاری۔ والدین نے شکوہ کیا ہے کہ امتحانات سے ایک روز قبل ایڈمٹ کارڈ پر درج امتحانی مراکز تبدیل کر دیے گئے۔ طلبہ و والدین غیر یقینی صورتحال کے باعث پریشانی کا شکار ہیں۔
اور HPL PSL 11 میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 101 رنز کا ہدف دے دیا. دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی آمنے سامنے ہوں گے. جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشر کر رہے ہیں.